آج کے دن یعنی 10 اگست 1920 عیسوی کو معاہدہ سیورے ہوا۔ معاہدہ سیورے جنگ عظیم اول کے بعد اتحادی قوتوں اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان طے پانے والا امن معاہدہ تھا۔ اس معاہدے پر عثمانی سلطنت نے دستخط کر دیے تھے، لیکن اسے ترکی کی جمہوری تحریک نے مسترد کر دیا اور اس معاہدے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کی زیر قیادت اس تحریک نے معاہدے کے بعد ترکی کی جنگ آزادی کا اعلان کر دیا اور قسطنطنیہ میں بادشاہت کو ختم کر کے ترکی کو جمہوریہ بنا دیا۔ اس معاہدے کو سلطنت عثمانیہ کی ایک عظیم شکست سمجھا جاتا ہے، جو اپریل 1920 عیسوی میں اتحادیوں کے درمیان سان ریمیو کانفرنس کے بعد طے پانے والا معاہدوں کی ایک کڑی تھا۔ اس معاہدے کے تحت حجاز یعنی موجودہ سعودی عرب اور آرمینیا آزاد ممالک قرار دے دیے گئے۔ دوران جنگ سائکس پیکوٹ معاہدے کے تحت عراق اور فلسطین برطانیہ اور لبنان اور شام کا علاقہ فرانس کے انتظام میں دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ بحیرہ روم میں جزائر ڈوکینینز اور ہیوڈس کے علاوہ شمالی اناطولیہ اٹلی کو دے دیا گیا، جبکہ تھیرس اور مغربی اناطولیہ یونان کا حصہ قرار دے دیا گیا، جس میں موجودہ ازمیر کی اہم ترین بندرگاہ بھی شامل تھی۔ باسفورس، درہ دانیال اور بحر مرمر کو غیر فوجی اور بین الاقوامی علاقہ قرار دے دیا گیا اور عثمانی افواج کی تعداد کو 50,000 تک محدود کر دیا گیا۔ اینکرا میں ترکی کی قومی اسمبلی نے معاہدے کو مسترد کرتے ہوئے مغربی اناطولیہ میں یونانی افواج کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کو روکا۔ مارچ 1921 عیسوی میں مصطفیٰ کمال کے حامیوں نے سوویت یونین کی بلشویک حکومت سے دوستی کا معاہدہ کر لیا، جس کے نتیجے میں مصطفیٰ کمال کے حامیوں نے ستمبر 1922 عیسوی تک یونان کو شکست دے کر اس کی افواج کی اناطولیہ سے باہر نکال دیا۔ اس زبردست فتح کے بعد جنگ عظیم اول کے اتحادی مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہو گئے اور 1923 عیسوی میں سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں معاہدہ لوزان کے تحت معاہدہ سیورے کو ترکی کے حق میں منسوخ کر دیا گیا۔ معاہدہ لوزان ترکی کی عظیم فتح سمجھا جاتا ہے۔ آج کے دن 1755 عیسوی کو نارائن راؤ کی پیدائش ہوئی۔ نارائن راؤ نومبر 1772 عیسوی سے لے کر اگست 1773 عیسوی تک مرہٹہ سلطنت کے نام پیشوا اور عملاً حکمران رہے ہیں۔ نارائن راؤ نانا صاحب پیشوا بالاجی باجی راؤ کے تیسرے فرزند تھے۔ نارائن راؤ کے بڑے بھائی وشواس راؤ پیشوائی کے امیدوار تھے، لیکن پانی پت کی تیسری جنگ میں وہ مارا گیا، تو ان کے بعد دوسرے بھائی مادھو راؤ اول نانا صاحب کی وفات کے بعد 1761 عیسوی میں پیشوا بنے۔ 1772 عیسوی میں مادھو راؤ نے ٹی بی کے جان لیوا مرض میں وفات پائی اور ان کے بعد 17 سالہ نارائن راؤ پیشوا مقرر ہوئے۔ رگھوناتھ راؤ جو کہ نارائن راؤ کے چچا تھے کو نائب السلطنت بنایا گیا، لیکن جلد ہی نارائن راؤ اور ان کے چچا کے درمیان میں اختلافات رونما ہوئے، جو نانا صاحب بالاجی کے بعد پیشوا بننا چاہتے تھے۔ دراصل چچا بھتیجے دونوں ہی کے ارد گرد بدنیت مشیر جمع ہو گئے تھے۔ وہ مسلسل دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف ورگراتے رہتے، حتیٰ کہ چچا بھتیجوں کے ذہنوں کو اس حد تک معصوم کر دیا کہ رگھوناتھ راؤ کو نظر بند کر دیا گیا۔ 30 اگست 1773 عیسوی میں گنیش چترتھی کے آخری دن گاردی محافظ اپنے سردار سومیر سنگھ گاردی کی قیادت میں محل میں داخل ہوئے اور شور مچانا شروع کر دیا۔ پیشوا کی خوابگاہ کی طرف بڑھے۔ رستے میں ایک منشی نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو اسے مار گرایا۔ یہ گاردی رگھوناتھ راؤ کو چھڑانے آئے تھے۔ رگھوناتھ راؤ نے گاردیوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نارائن راؤ سے سمجھوتا کرنا چاہتا ہے، چنانچہ وہ نارائن راؤ کے پیچھے پیچھے رگھوناتھ راؤ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ اسی اثناء میں کسی خادم نے مزاحمت کی تو سومیر نے نارائن راؤ کو مار کر اس کی لاش کو خاموشی سے دریا میں کانے لگا دیا۔ آج کے دن 1980 عیسوی کو جنرل آغا محمد یحییٰ خان کا انتقال ہوا۔ جنرل یحییٰ خان پاکستان کی بحری فوج کے 5ویں اور تیسرے صدر مملکت تھے۔ 1917 عیسوی میں پنجاب کے شہر چکوال میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گجرات سے حاصل کرنے کے بعد جامعہ پنجاب سے گریجویشن کیا۔ اس کے بعد انڈین ملٹری اکیڈمی دہرادون چلے گئے۔ 1938 عیسوی میں فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران متعدد محاذوں پر خدمات انجام دی۔ قیام پاکستان کے بعد مختلف ڈویژنل ہیڈ کوارٹروں اور جنرل ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے۔ 1962 عیسوی میں مشرقی پاکستان کے گیریزن آفیسر کمانڈنگ مقرر کیے گئے۔ ستمبر 1966 عیسوی میں جنرل محمد موسیٰ خان کے ریٹائر ہونے پر صدر ایوب خان نے بحری فوج کا سربراہ نامزد کیا۔ 1965 عیسوی کی جنگ کے بعد طلبہ نے معاہدہ تاشکند کے خلاف تحریک کا آغاز کیا، جو کافی شدت اختیار کر گئی، لیکن اسے بعد ازاں بزور قوت دبا دیا گیا۔
वजारत खारजा का कलमदान छीनने के बाद भुट्टो ने पीपल पार्टी की बुनियाद रखी और अवाम में मौजूद अयूब मुखालिफ जज्बात का भरपूर फ़ायदा उठाया। 1966 ईस्वी में मशरकी पाकिस्तान की सियासी जमात अवामी लीग से ताल्लुक़ रखने वाले शेख मुजीबुर्रहमान ने 6 निकात पर मुश्तमिल मुतालबात पेश कर दिए। इन निकात को मगरबी पाकिस्तान में सियासी और अवामी दोनों सतहों पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और अलहदगी पसंदगी का मुतारिफ करार दिया गया, जबकि मगरबी पाकिस्तान में अयूब खान के खिलाफ तहरीक जोर पकड़ती गई और अमन व अमान की सूरत हाल मज़ीद खराब से खराब तर होती चली गई। मार्च 1969 ईस्वी तक हुकूमत पर अयूब खान की गिरफ्त बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। 23 मार्च 1969 ईस्वी को याह्या खान ने अयूब खान की हुकूमत का तख्ता उलटने की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। 25 मार्च 1969 ईस्वी को अयूब खान ने कौम से खिताब में इक़्तिदार से अलग होने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद याह्या खान बाकायदा तौर पर मार्शल लॉ नाफज करने का ऐलान कर दिया और अहद सदारत भी संभाल लिया। 30 जून 1970 ईस्वी को सरहद और बलूचिस्तान की सूबाई हैसियत बहाल कर दी गई। साबिक रियासत बहावलपुर को पंजाब में और कराची को सिंध में शामिल कर दिया गया और साबिक सरहदी रियासतों स्वात, दीर और चित्राल को मिलाकर मालाकट एजेंसी बना दी गई। 7 सितंबर 1970 ईस्वी को पाकिस्तान की कौमी असम्बली और 17 दिसंबर को सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए, जिन्हें मुल्की व गैर मुल्की मुबस्सिरीन ने पाकिस्तान की तारीख में पहले आज़ादाना व मुनसफाना इंतखाबात करार दिया है। 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को मशरकी पाकिस्तान पर भारतीय अफवाज के कब्ज़े और मगरबी पाकिस्तान के मखाज पर पाकिस्तानी अफवाज की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी की बना पर मुल्क में फ़ौजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। 20 दिसंबर 1971 ईस्वी को जनरल याह्या खान ने इक़्तिदार पीपल पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले कर दिया। 8 जनवरी 1972 ईस्वी को इन्हें अवामी गैज़ो गज़ब से बचाने के लिए नज़रबंद कर दिया गया। जुलाई 1977 ईस्वी में मुल्क में मार्शल लॉ नफाज के बाद खराबी सेहत की बिना पर इन्हें रिहा कर दिया गया। याह्या खान को शराबी के तौर पर भी जाना जाता है। दौरे हुकूमत में याह्या खान की करीबी दोस्त और घरेलू साथी कोठे चलाने वाली अकलीम अख्तर थी, जिन्हें जनरल रानी के नाम से भी जाना जाता था।